الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن پاک کی تلاوت کی چند سنتیں اور آداب سماعت فرما لیں۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثلاً 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، یہ سب عبادت ہے۔ لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں اور منہ کھلا ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے جبکہ دل نہ بٹے، ورنہ مکروہ ہے۔ غسل خانہ اور مواضع نجاست یعنی نجاست کی جگہیں مثلاً بیت الخلاء میں قرآن پڑھنا ناجائز ہے۔ جب بلند آواز میں قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے جبکہ وہ مجمع بغرض سننے کے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ کام میں ہوں۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔ اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں، البتہ ہر پڑھنے والے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن لے جبکہ کوئی ثقل سماعت یعنی شور و گل یا بہرا پن وغیرہ نہ ہو۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر سب لوگ نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہوگا۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ ہے، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ ہے۔ مدرسے میں سبق یاد کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی طلباء بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دینی، بادشاہ اسلام، عالم دین، استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جبکہ کسی نمازی، مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطے کہ بتانے سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف یعنی قرآن شریف اپنے لیے عاریت مانگا ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو بتا دینا واجب ہے۔ قرآن مجید یاد کر کے بھلا دینا گناہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے یہاں تک کہ تنکا جو آدمی مسجد سے نکال دیتا ہے، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑھی ہو کر آئے گا، اور قرآن مجید میں ہے کہ ایسا شخص اندھا اٹھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔